إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قابل احترام فضیلت الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، دیگر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، بلوغ المرام میں کتاب باب الزہد والورع میں جتنی بھی حدیثیں ہیں عموماً یہ دنیا میں تقلل سے متعلق ہیں کہ ایک مومن کو دنیا میں دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے، بلکہ اسے آخرت کے لیے آخرت کی کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے۔ دنیا گھٹیا ہے، آخرت اعلیٰ ہے۔ مزید یہ کہ دنیا کی زیب و زینت اور یہاں کی لذتیں انسان کو اللہ سے غافل کرتی ہیں اور آخرت کے معاملے میں اس کی کوشش کو کمزور کر دیتی ہیں۔ لہٰذا ایک مومن کے لیے اعلیٰ درجہ یہ ہے، بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی زیب و زینت میں، یہاں کی لذتوں میں کھونے کی بجائے آخرت کی نعمتوں کے لیے، آخرت کی نجات و کامیابی کے لیے کوشش کرے۔ یہاں جس قدر اس کی ضروریات ہیں اس کے مطابق کوشش کرے، حلال طریقے سے کھانا پینا، لباس اور اس طرح کی جتنی بھی بنیادی ضرورتیں ہیں اور اس کے علاوہ بھی ضرورتیں ہیں، شریعت کے دائرے میں، شرعی حدود میں ان ضروریات کے لیے کوشش کرے، لیکن اپنا دل ان چیزوں سے نہ لگائے۔ زیادہ نعمتیں انسان کو بگاڑ دیتی ہیں، استغنا انسان کے اندر پیدا کر کے اسے اللہ سے دور کر دیتی ہیں اور آخرت کے بارے میں غافل اور کوتاہ کر دیتی ہیں۔ دنیا میں قلت انسان کے دل کو نرم رکھتی ہے اور آخرت سے اس کو جوڑے رکھتی ہے۔ دنیا کے محرومی اس کے اندر آخرت کے انعامات کو پانے کا جذبہ اور بھی قوی کر دیتی ہے۔ دنیا کی محرومی اسے اللہ سے مانگنے والا بناتی ہے۔ لیکن دنیا میں اگر سب کچھ انسان کو مل جائے اور ساری نعمتوں میں انسان کھو جائے تو اب اسے کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو وہ اللہ کو بھی بھول جاتا ہے اور آخرت سے بھی لاپرواہ ہو کر زندگی گزارتا ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ انسان سرکشی کرتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس تو سب کچھ ہے، مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں، مال دولت، دنیا کی نعمتیں، اچھے گھر، اچھی گاڑی، سب کچھ میرے پاس ہے، جب اس کی سوچ ایسی بن جاتی ہے کہ سب کچھ تو میرے پاس ہے، تو ایک تو اس سے احتیاج ختم ہو جاتی ہے، اس کے دل سے اللہ تعالیٰ سے حاجت طلب کرنے کا جذبہ، اللہ کے آگے اپنی محتاجی کا جذبہ کمزور پڑ جاتا ہے اور کبھی ختم بھی ہو جاتا ہے۔ اور مزید یہ کہ پھر وہ انہی میں کھو جاتا ہے اور آخرت سے دور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کو آخرت سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ دنیا میں اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کرے لیکن زیادہ نعمتوں میں نہ کھوئے۔ انسان کی ضرورتوں میں سے اور نعمتوں میں سے ایک نعمت غذا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں رکھا تو یہاں اس کے لیے کھانے پینے کے لیے ساری چیزیں پیدا کی ہیں تاکہ انسان کے وجود کی بقا اور اس کی ارتقاء ہو سکے، وہ مر نہ جائے بھوکا، اور اسی طرح سے وہ صحت مند بنے، کھائے پیے اور صحت مند بن کر دنیا میں کوشش کرے، کام کاج کرے، دین کے لیے خدمت کرے۔ لیکن ایک انسان اس غذا کو اپنی ضرورت بنانے کی بجائے
اس غذا کو اپنے لیے لذتوں کا ذریعہ بنا لے اور پیٹ ہی کا غلام ہو کر رہ جائے تو یہ نہ صرف اس کے لیے شرم کی بات ہے بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ یہ گناہوں کا دروازہ کھولنے والی بھی چیز ہے۔ لہٰذا آج کے اس درس میں ہم اسی حدیث پر گفتگو کریں گے جو اس باب سے متعلق ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ دوسری حدیث بھی دیکھیں گے۔ حدیث کے الفاظ آج جو ہم حدیث دیکھنے والے ہیں حدیث نمبر 9 ہے، باب الزہد والورع میں حدیث نمبر 9 ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں وعن المقدام ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن اخرجہ الترمذی حسنہ۔ مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم نے پیٹ سے برا برتن کبھی نہیں بھرا۔ ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، پیٹ سے بڑھ کر اور کوئی برا برتن نہیں جسے آدم کا بیٹا بھرے۔ اس حدیث کو امام الترمذی نے روایت کیا ہے اور اسے حسن قرار دیا ہے۔ پوری حدیث کے یہ ایک ٹکڑا ہے جو ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں حدیث کا ذکر کیا ہے۔ پوری حدیث کیسی ہے جس میں مزید فائدہ ہمارے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن، کوئی بھی آدمی پیٹ سے بدتر برا برتن نہیں بھرتا، کوئی برتن ایسا نہیں جو پیٹ سے برا ہو جسے بھرا جائے۔ بحسب ابن آدم اکلات یقمن صلبہ، ابن آدم کے لیے کچھ لقمے کافی ہیں جس سے اس کی پیٹھ سیدھی ہو جائے۔ اس کے لیے کتنا کھانا کافی ہے؟ اتنا کھانا کافی ہے جس سے وہ کمزور ہو کر جھک نہ جائے، اس کی پیٹھ جھک نہ جائے بلکہ اس کی پیٹھ سیدھی رہے۔ اتنے کچھ لقمے، چند لقمے اس کے لیے کافی ہیں، نوالا جس کو ہم کہتے ہیں، چند لقمے اس کے لیے کافی ہیں جس سے اس کی پیٹھ سیدھی رہے۔ فَإِن كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ، اور آپ نے کہا کہ اگر ٹھیک ہے، اگر اس کو کھانا ہی ہے، کچھ لقمے نہیں بلکہ اس سے تھوڑا زیادہ کھانا ہے، تو پھر اس کے لیے زیادہ مناسب کیا ہے؟ فَإِن كَانَ لَا مَحَالَةَ، اگر نہیں کھانا ہی ہے اس کو، فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پیٹ کا 1/3 حصہ کھانے کے لیے رکھے، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ، اور دوسرا 1/3 حصہ پانی یا پینے کے لیے رکھے، وَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ، اور تیسرا حصہ پیٹ کا یہ سانس کے لیے رکھے۔ کھانا، پینا اور سانس لینا، تو یہ 3 حصے پیٹ کے آدمی کو کرنے چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی آدمی ناپ تول کے تو نہیں کر سکتا ہے، لیکن یہ اندازے سے بتایا گیا ہے کہ آدمی کو پیٹ کا ایک حصہ کھانے کے لیے اتنا کھائے کہ پانی پینے کے لیے جگہ نہیں نہ ہو ایسا، پھر کھانے کے بعد اتنا پی لے کہ سانس لینا مشکل ہو گیا ہے، نہیں، بلکہ کھانا، پینا اور سانس لینا، یہ تینوں چیزیں ان کے لیے 1/3 پیٹ جو ہے ان ہر ایک کے لیے ہونا چاہیے۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع الصغیر میں شیخ الالبانی نے حدیث نمبر 5674 پر اس کو صحیح کہا ہے۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بالکل پیٹ بھر کے کھانا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اس چیز کی عادت ڈال دینا، کبھی کھا لیا تو اور بات ہے۔ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینے کے لیے کہا تھا، کہا پیو، پھر کہا پیا، پھر کہا اور پیو، کہا اور پیا، پھر کہا اور پیو، کہا اللہ کے رسول اور اب راستہ نہیں ہے جانے کے لیے۔ تو ایک دم سیر ہو کر کبھی کھا لیا آدمی ٹھیک ہے، لیکن ایک انسان اس کو عادت نہ بنائے کہ ہمیشہ پیٹ بھر کے کھاتا رہے۔ یہ اس کی جسمانی صحت کے لیے بھی برا ہے اور اس کی قلبی صحت کے لیے یا دینی زندگی کے لیے بھی برا ہے، اس کی روحانیت کے لیے بھی برا ہے۔ تو اس حدیث میں بتایا گیا کہ اولاً تو یہ کہ ایک انسان بھر پیٹ کھانے کا عادی نہ بنے۔ دوسری بات یہاں پر کہی گئی کہ تھوڑا سا کھانا جس سے انسان کی پیٹھ سیدھی رہے، بس اتنا کافی ہے کہ انسان اتنا کھا لے
کہ جس سے وہ اپنے کام کاج نبھا سکے، ذمہ داریاں نبھا سکے، بیمار ہو کے اس کی پیٹھ جھک نہ جائے، صحت باقی رہے، اس کے لیے غذا جو ہے اس کے لیے، اس کے جسم کے لیے قیام بن جائے بس۔ تیسرا کہا گیا کہ اگر اس سے زیادہ کھانا ہی تو حرام نہیں ہے، کچھ لقموں سے زیادہ اگر کھانا چاہے تو منع نہیں ہے، لیکن پھر کیا کرے؟ پھر کھانے کے لیے ایک حصہ، پینے کے لیے ایک حصہ، اور ہوا کے لیے یعنی سانس لینے کے لیے ایک حصہ اس کو رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اتنا کھا جائے کہ پھر اس کے لیے جگہ ہی پیٹ میں باقی نہ رہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ ایک مسلمان کو دنیا میں لذتوں کا، کھانے پینے کا شیدائی نہیں ہونا چاہیے، اس کا بالکل غلام نہیں ہونا چاہیے، اس کو پیٹ کا غلام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ غذا کو اپنی ضرورت بنائے، مقصد نہیں بنائے۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ جَامِعٌ لِأُصُولِ الطِّبِّ كُلِّهَا، کہتے ہیں کہ یہ حدیث ایک جامع اصول ہے سارے طب کے لیے، پورا کا پورا طب یا میڈیسن جس کو آپ کہیں، سب کا سب اس میں آ جاتا ہے۔ کیوں؟ علماء نے بہت ساری باتیں اس میں کہی جس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ علماء نے کہا کہ انسان کی بیماریوں کے عام طور سے جو اسباب ہوتے ہیں وہ انسان کا خوب کھانا ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو یہ پوچھتا ہے کہ کھایا کیا تھا، یہ نہیں پوچھتا ہے کہ بھوکے تھے یا نہیں تھے۔ بھوک سے بھی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، نیوٹریشن باڈی میں نہیں جاتا ہے تو اس سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ بیماریاں اتنی نہیں ہوتی ہیں جتنی بیماریاں زیادہ کھانے سے ہوتی ہیں۔ کولیسٹرول کا بڑھنا، فیٹس کا بڑھنا، یا جسم کے اندر اور بھی بیماریوں کا بڑھنا، غلط کھانے کی وجہ سے انسان کی کڈنی اور اس کے لیور اور اس کی آنتوں کے مسائل پیدا ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کثرت عقل سے اور بے تحاشا آل فال سب کچھ کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی اپنی بنیادی غذا کھائے اور ٹھیک ہے تھوڑا زیادہ کھانا ہے تو ایک تہائی حصہ کھانے پینے اور سانس کے لیے رکھے تو ایسے انسان کی صحت باقی رہتی ہے۔ قریب ہی میں کچھ وقت پہلے بی بی سی کی ایک رپورٹ اور اس میں ایک ڈاکیومنٹری انہوں نے بنائی تھی، اس میں کہا کہ ان لوگوں نے کہا، ان کی تحقیق ہے، انہوں نے بتایا کہ کم کھانا انسان کی صحت کا راز ہے، سے کم کھانے میں انسان کی عمر بڑھتی ہے۔ ٹھیک ہے ہمارا عقیدہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی زندگی دیتا ہے اتنی رہتی ہے، لیکن ان لوگوں نے بتایا کہ بڑھاپا جسمانی اعتبار سے جو انسان کو جلدی آتا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کھانے پینے میں بے تحاشا بغیر کسی کنٹرول کے کھاتا ہے، لیکن جو لوگ کم سے کم کھاتے ہیں، بہت زیادہ روزے وغیرہ اس طرح کی چیزیں ان کی زندگی میں ہوتی ہیں، تو ان لوگوں کے لیے بڑھاپا یعنی دور ہو جاتا ہے، ان کی صحت اچھی رہتی ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو یہ نہیں کہ یہ صرف حدیث میں بات آئی ہے، بلکہ یہی بات ماڈرن سائنس سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ آپ اس کو تلاش کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کم کھانے کے فائدے زیادہ ہیں یا زیادہ کھانے کے فائدے زیادہ ہیں۔ تو جدید تحقیق بھی یہ بتاتی ہے کہ انسان کی صحت کے لیے کم کھانا زیادہ مفید ہے۔ اسی لیے ابن رجب رحمہ اللہ اور پہلے سے ہمیشہ سے حکیم اور اطباء یہ کہتے آئے ہیں، اور ابن رجب کہتے ہیں کہ وَهَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ جَامِعٌ لِأُصُولِ الطِّبِّ كُلِّهَا، یہ حدیث اصل جامع ہے، ایک جامع اصول ہے سارے طب کے لیے۔ لیکن یہاں پر صرف صحت کا معاملہ نہیں ہے، یعنی اس میں برائی صرف یہ نہیں کہ انسان کی صحت خراب ہوتی ہے زیادہ کھانے سے، بلکہ برائی یہ بھی ہے کہ اس سے انسان کا دل بھی بگڑتا ہے، بلکہ اس کے دین پر برا اثر پڑتا ہے، کیونکہ انسان جب بالکل آسودہ ہوتا ہے، سب کچھ اس کے پاس ہوتا ہے، کھاتا پیتا اور انسان بالکل بھر پیٹ ہوتا ہے، تب جا کر اس کی شہوات جاگتی ہیں۔ آپ دیکھیے روزے میں آدمی ہو تو بہت آدمی یعنی اس کو زیادہ کچھ سوچتا نہیں ہے، خرافات اس کے ذہن میں زیادہ نہیں آتی ہیں، لیکن ایک آدمی جب بھر پیٹ ہو جاتا ہے تب جا کر اس کے ذہن میں بہت ساری خرافات آتی ہیں۔ تو ایک انسان جب بالکل آسودہ ہو جاتا ہے، سیر ہو جاتا ہے، تب جا کر اس کے اندر گناہوں کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن جو انسان بیچارہ بھوکا پیاسا ہے، ایسا انسان یا جو کم کھانے والا ہے، جو لذتوں کا عادی نہیں ہے، وہ بڑی بری لذتوں کی طرف نہیں جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کم کھانے کا اثر آدمی کے دین پر بھی ہوتا ہے، زیادہ کھانے کا اثر آدمی کے اندر بے دینی لاتا ہے، بلکہ وہ بے دینی کی بعض علامات میں سے ہے۔ نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان ابن عمر
لا یأکل حتی یؤتی بمسکین یأکل معہ. حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ کوئی نہ کوئی مسکین ان کے ساتھ میں شریک نہ ہو. بھی سلف کا ایک معمول اپنی طرف سے ان کا ایک عادت تھی ان کی کہ جب بھی کھائیں گے کسی غریب کو لے کے کھائیں گے. آج تو آدمی پڑوسی کا بھی نہیں سوچتا ہے، بلکہ آج ایک گھر میں رہتے لیکن ماں باپ کا نہیں سوچتے ہیں کھایا کہ نہیں کھایا ان لوگوں نے. تو کہتے ہیں کہ لا یأکل حتی یؤتی بمسکین یأکل معہ، کہ وہ اس وقت تک کہ کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ کوئی مسکین ان کے ساتھ کھانے میں آ کر شریک نہ ہو جائے. لوگ لا کے ان کے ساتھ شریک کر دیتے تھے. فَأَدْخَلْتُ رَجُلًا يَأْكُلُ مَعَهُ فَأَكَلَ كَثِيرًا. حضرت نافع کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے ایک آدمی کو ان کے ساتھ کھانے میں لا کے بٹھا دیا. جب وہ آدمی بیٹھا تو فَأَكَلَ كَثِيرًا، اس نے بہت زیادہ کھا لیا. عبداللہ ابن عمر کے ساتھ بیٹھا، کھاتا ہی جا رہا، بہت کھا لیا اس نے، اس آدمی نے. فقال یا نافع لا تدخل هذا علی، کہا حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب کھانے سے فارغ ہوئے تو کہا اے نافع آئندہ اس آدمی کو میرے ساتھ کھانے میں شریک مت کرنا، آئندہ اس آدمی کو میرے ساتھ کھانے میں شریک مت کرنا. سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول المؤمن یأکل فی معا واحد والکافر یأکل فی 7 امعاء. کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے، اتڑی جس کو ہم کہتے ہیں، مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے. مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے، یعنی پیٹ بھر کے سیر ہو کے کھاتا ہے. اس کی عادت یہی ہوتی ہے. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. صحیح بخاری کتاب الاطعمہ حدیث نمبر 5393 اور اسی طرح سے مسلم میں کتاب الاشربہ حدیث نمبر 2060. تو اس حدیث سے ایک بہت ہی سخت بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مومن کی عادت کم کھانے کی ہوتی ہے اور کافر کی عادت اتنا زیادہ کہ پوری 7 آنتیں اس کی بھر جائیں تو اتنا وہ کھاتا ہے. تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. اسی لیے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آئندہ اس آدمی کو میرے ساتھ کھانے میں شریک مت کرنا. تو یہ معلوم ہوا کہ کھانا انسان کے نہ صرف جسم سے جڑا ہے، وہ انسان کے ایمان اور اس کے دین سے بھی جڑا ہے، ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں قال العلماء یؤخذ من الحدیث الحض على التقلل من الدنیا. اس حدیث سے ہم کیا لیں؟ کہتے ہیں علماء نے کہا ہے کہ اس حدیث میں اس بات کی ترغیب ہے کہ ہم دنیا میں تقلل اختیار کریں، دنیا میں کم منہمک ہوں، دنیا کی لذتوں میں کم کھوئیں، کم جائیں. والحث على الزہد فیہا والقناعۃ بما تیسر منہا. اور دنیا میں زہد کی ترغیب اس حدیث میں ہے. زہد کے معنی خود ہم نے دیکھا کہ تقلل کے ہیں، کمی کرنا. والحث على الزہد فیہا والقناعۃ بما تیسر منہا. اور دنیا میں جو میسر ہے اسی پر انسان قناعت کرے، یعنی دنیا میں زہد اختیار کریں اور دنیا میں جو بھی اللہ نے اس کو دیا ہے اس پر قناعت کرے. جتنا اللہ نے دیا اس میں خوش رہے، شکایت نہ کرے، اس کو اپنے لیے کافی سمجھے. وقد كان العقلاء في الجاهلية والإسلام يتمدحون بقلة الأكل ويذمون كثرة الأكل. اور ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کا معاملہ ہو یا اسلام میں جتنے بھی عقل مند لوگ ہیں، جتنے بھی سمجھدار لوگ ہیں، وہ ہمیشہ سے کم کھانے کو اچھا سمجھتے رہے ہیں اور زیادہ کھانے کو برا سمجھتے رہے ہیں. جتنے بھی عقل مند لوگ، جتنے بھی علماء ہوں یا جتنے بھی حکیم لوگ ہوں یا جتنے بھی طبی اعتبار سے حکیم لوگ ہوں، چاہے وہ جاہلیت میں ہو، اسلام سے پہلے کا دور ہو یا اسلام سے بعد کا دور ہو، ہمیشہ سے کم کھانے کو اچھا سمجھتے رہے اور زیادہ کھانے کو برا سمجھتے رہے. فتح الباری میں ابن حجر نے جلد 9 صفحہ نمبر 540 پر یہ بات کہی ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ دین میں کم کھانا یہ اچھی چیز ہے. ہاں، اتنا کم آدمی نہ کھائے کہ اس کی صحت خراب ہو جائے، جیسے حدیث میں بھی آیا ہے
کہ آدمی اس کی پیٹ سیدھی رہے اتنا تو کھا لے. یہ نہیں کہ آدمی کم کھانے کی وجہ سے بیمار پڑ گیا، نہیں، بلکہ اتنا کھائے کہ اس کی صحت برقرار رہے. لیکن کھانا پیٹ کے لیے ہو، صرف زبان کے لیے نہ ہو. عام طور سے ہمارے ہاں پیٹ کے لیے کم کھایا جاتا ہے، زبان کے لیے زیادہ. لذتوں کے لیے ہم زیادہ کھاتے ہیں، لیکن بھوک کے لیے ہم کتنا کھاتے ہیں؟ بھوک لگی، کھانا کھا لیا، بھوک مٹ گئی، معاملہ ختم. لیکن کیا ہم صرف اسی کے لیے کھاتے ہیں؟ بھوک مٹانے کے لیے؟ نہیں، ہم بھوک مٹانے کے لیے نہیں، ہم زبان کی بھوک اور نفس کی بھوک مٹانے کے لیے کھاتے ہیں. یہ جو چیز ہے نفس کو موٹا کرتی ہے. ایک آدمی بھوک کے لیے کھائے، جسم قوی ہوتا ہے، ٹھیک ہے بھائی، بھوک لگی، کمزور ہو گیا، کھایا، جسم قوت مل گئی. لیکن جو آدمی لذتوں کے لیے کھاتا ہے، اس سے جسم موٹا ہو یا نہ ہو، اس کا نفس موٹا ہو جاتا ہے. پھر یہ نفس جہاں چاہے اس کو گھسیٹ کے لے جاتا ہے. تو اگر سواری انسان کی ایسی ہو جو موٹی تازی ہو، کنٹرول میں نہ ہو، تو انسان کو گھسیٹ کے بھی لے جاتی ہے. تو اسی طرح سے نفس کا معاملہ ہے. ابن مفلح رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ كَثْرَةَ الْأَكْلِ تُنَوِّمْ. اس کے نقصانات کیا ہیں؟ خصوصاً طالب علم کے لیے اس کے کیا نقصانات ہیں، یا عبادت کرنے والوں کے لیے. دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جن کا مشغلہ زیادہ تر علم ہے، دوسرے وہ لوگ ہیں جن کا مشغلہ زیادہ تر عبادت ہے دینی اعتبار سے. باقی اس کے علاوہ دنیا دار تو دنیا دار ہیں، ان کے لیے بھی نقصان ہے اس میں. کہتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّ كَثْرَةَ الْأَكْلِ تُنَوِّمْ. کہتے ہیں کہ جان لو کہ زیادہ کھانا نیند لاتا ہے، اور اس میں کسی دلیل کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ زیادہ کھانے سے انسان بوجھل ہو جاتا ہے، اس کو نیند آنے لگتی ہے. وَإِنَّهُ يَنبَغِي النَّفْرَةُ مِمَّنْ عُرِفَ بِذَلِكَ وَاشْتُهِرَ بِهِ وَاتَّخَذَهُ عَادَةً. اور کہتے ہیں کہ اور یہ مناسب تو یہی ہے کہ ایک انسان جو زیادہ کھانے کے لیے معروف ہو، اس سے انسان کو کراہت ہے. انسان اس کے اندر، یعنی ينبغي النَّفْرَةُ مِمَّنْ عُرِفَ بِذَلِكَ، آدمی اس کو پسند نہ کرے کہ ایک آدمی ہمیشہ پیٹ بھر کے کھاتا ہے، اور ایسے آدمی کو بھی پسند نہ کیا جائے، یہی مناسب ہے. یعنی دینی اعتبار سے اسلامی معاشرے میں یہ پسند نہ کیا جائے کہ کوئی آدمی پیٹ بھر کے ہمیشہ کھانے کا عادی ہے. وَاشْتُهِرَ بِهِ، اور مشہور ہو یہ آدمی تو اتنا کھاتا ہے کہ بس اس کے برابر کوئی کھا نہیں سکتا ہے. تو یہ جو آدمی اس کے لیے مشہور ہو تو اس کو پسند نہ کیا جائے. ہاں، نماز بہت پڑھتا ہے، ذکر بہت کرتا ہے، دین میں صدقات بہت کرتا ہے، کسی ایسی چیز کے لیے مشہور ہو جو خیر ہو، تو ظاہر بات ہے کہ ایسا آدمی اچھا انسان ہے. لیکن ایک آدمی زیادہ کھانے کے لیے مشہور ہو جائے تو ایسا یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے، یہ چیز لائق تحسین نہیں ہے. وَاتَّخَذَهُ عَادَةً، اور ایسا آدمی جو اس کو عادت بنا لے. کبھی کبھار کھا لیا اور بات ہے، لیکن ایک آدمی اس کو عادت بنا لے، اس کی وجہ سے وہ مشہور ہو جائے، تو ایسے انسان کو اسلامی معاشرے میں پسند نہ کیا جائے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابن مفلح رحمہ اللہ فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، زیادہ کھانا جو ہے یہ ریلیٹو ہے. کوئی آدمی دبلا پتلا ہے، وہ کم کھائے گا، بچے بہت تھوڑا کھاتے ہیں. پھر اس کے بعد انسان بہت زیادہ، کوئی پہلوان ہے یا کوئی زیادہ صحت مند آدمی ہے، بھاری بھرکم آدمی ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کی غذا دوسروں سے زیادہ ہوگی. لیکن یہ کہ اس کے لیے جتنی غذا چاہیے اس سے وہ خوب کھانے والا ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے. وہ بھی اپنی ضرورت کے بقدر کھائے. الآداب الشرعیہ میں ابن مفلح نے یہ بات کہی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 196. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے، جیسا کہ ہم نے پچھلی حدیث میں دیکھا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی کہ کافر 7 آتوں میں کھاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ لذتوں کا عادی ہونا، کھانے پینے میں مشغول رہنا، یہ کفار کا شعار ہے، مؤمنین کا نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کفار کے بارے میں کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. جو لوگ کفار ہیں، جو لوگ کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں دین اسلام کا، یتمتعون، یہ لوگ کیا ہیں؟ تمتع کرتے ہیں، یعنی نعمتوں میں ہمیشہ مگن رہتے ہیں، لذتیں اڑاتے ہیں. وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، اور ایسا کھاتے ہیں جیسا چوپائے کھاتے ہیں، جیسے جانور کھاتے ہیں. بھیڑ بکری اونٹ اور گائے بیل بھینس جو کھاتے ہیں، ایسا ہی لوگ کھاتے ہیں. یأکلون
وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. ایسے لوگوں کے لیے آگ ہی ٹھکانہ ہے. ایسے لوگوں کے لیے آگ ہی ٹھکانہ ہے، یعنی کفار کے لیے. یہ نہیں کہ کوئی مومن زیادہ کھاتا ہے تو ہم کہیں کہ اس نہیں، یہ کفار کی بات بیان کی جا رہی ہے کہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ. اولاً تو یہ کہ وہ لذتوں میں ہمیشہ لذتیں اڑاتے ہیں، کھانا پینا، پھر پینے میں شراب بھی چلی گئی، حرام کھانا بھی ہو گیا، سود کھانا بھی ہو گیا. تو ان کا کھانا پینا اور لذتیں جو ہیں ان کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے. اور کھانا جو کھاتے ہیں وہ بھی کیسے؟ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ. چوپایوں کی طرح کھاتے ہیں، جیسے جانور بے تحاشا کھاتا ہے، کوئی کنٹرول اس کو نہیں ہوتا ہے، ایسا کھاتے ہیں، کہیں بھی منہ مار دیتا ہے. تو ایسا جو ہے جانوروں کی طرح کھاتے ہیں. وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. اور ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ ہی ٹھکانہ ہے. سورہ محمد آیت نمبر 12. اس میں اللہ رب العالمین نے صرف تمتع کی بات نہیں کی، جس میں تقریباً ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں زنا بھی آتا ہے، اس میں چوری اور جتنی بھی دنیا کی نعمتیں، لباس اور زیورات اور سب کچھ آتا ہے. لیکن اللہ نے خاص طور سے وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ ان کے کھانے کو ذکر کیا. اسی کے ضمن میں وہ حدیث آتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار جو ہیں ان کا کھانا بے تحاشا ہوتا ہے. تو کہا کہ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، وہ ایسا کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں. اور کہا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شرار امتی الذین غضوا بالنعیم. میری امت کے بدترین لوگ کون ہیں؟ ٹھیک ہے وہ مسلمان ہی ہے، کفار نہیں ہے، اسلام سے خارج نہیں ہے، وہ مسلمان ہی ہے، لیکن بدترین لوگ ہیں. کون؟ آپ نے فرمایا شرار امتی الذین غضوا بالنعیم، جنہیں نعمتیں کھلائی جائیں، یعنی جو نعمتوں کے یعنی ان کے خادم اور غلام جتنے بھی ہیں طرح طرح کی نعمتیں لا کے انہیں کھلاتے ہیں، جو نعمتوں پر پلتے رہے، جو نعمتوں پر پلیں گے. الذین یأکلون الوان الطعام، جو رنگ برنگے کھانے کھاتے ہیں. ویلبسون الوان الثیاب، اور رنگ برنگے کپڑے پہنتے ہیں. ویتشدقون فی الکلام، اور زبان جو ہے خوب چلاتے ہیں. یتشدقون، لوگوں کی عزتیں خراب کرنے میں زبان استعمال کرنا، اور بے تحاشا بولنا، منہ بھر کے بولنا، جس کو کہتے ہیں کہ اس کو بریک نہیں ہے زبان کو اس کی. تو نہ کھانے کے اعتبار سے ان کی زبان کو بریک ہے اور نہ بولنے کے اعتبار سے ان کی زبان کو بریک ہے، تو ان کو کنٹرول نہیں ہے. تو کہا کہ بدترین لوگ کون ہیں؟ جو نعمتوں کے عادی ہوں، جو طرح طرح کی نعمتوں ہی میں مگن رہتے ہوں. چار آدمی ملیں گے، بھائی کیا کھانے کے بارے میں ہی باتیں، اچھی علامت نہیں ہے. یہ اچھی علامت نہیں ہے کہ ایک انسان ہر وقت اپنے پیٹ اور اپنی شرمگاہ کی فکر میں رہے، اپنی زبان کی لذت اور اپنی شہوت کی لذت اس کی طلب میں ہمیشہ رہے. اچھی بات نہیں ہے. کہا کہ شرار امتی الذین غضوا بالنعیم الذین یأکلون الوان الطعام، یہ وہ لوگ ہیں جو رنگ برنگے کھانے کھاتے ہیں، یعنی قسم کے، ان کو ایک کھانے پہ قناعت نہیں ہے، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، میٹھا بھی چاہیے، فلاں چیز بھی چاہیے. ان کے دسترخوان دیکھا جائے تو یعنی ان کو ہر قسم کا کھانا چاہیے، ہر دن نیا کچھ چاہیے. ان کا کھانا صرف پیٹ کے لیے نہیں ہے، ان کا کھانا زبان کے لیے ہے. ان کا کھانا بھوک کی وجہ سے نہیں ہے، ان کا کھانا لذتوں کی طلب میں ہے. الذین یأکلون الوان الطعام ویلبسون الوان الثیاب، اور ان کی فکریں ساری جو ہے زینت والی ہیں، لوگوں میں ہم اچھے دکھنا چاہیے. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقویٰ کا لباس زیادہ بہتر ہے. یعنی ان کو اس کی فکر تو ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے کیسے دکھائی دیتے ہیں، اس اعتبار سے لباس ان کا اچھا ہو، کپڑا ہائی کوالٹی کا ہو، اور ان کا کپڑے کی سلائی اچھی ہو، باریک سلائی ہو، اور ہر قسم کی چیز اس میں کپڑوں میں دیکھتے ہیں. لیکن رنگ اس کا صحیح ہو، ڈیزائن اس کی صحیح ہو، سلائی اس کی صحیح ہو، فٹنگ اس کی صحیح ہو، یہ ساری فکریں ان کی ہوتی ہیں. قسم کے کپڑے پہنتے ہیں، لیکن یہ فکر نہیں ہے کہ اللہ کے پاس جب قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، اس دن ہم لوگوں کو لباس پہنایا جائے اللہ کی طرف سے، ایسے اعمال دنیا میں کریں. انہیں اس کی فکر نہیں ہے کہ اللہ کے پاس کیسے پیش ہو. اس بات کی فکر ہے کہ فلاں کی نکاح میں جا رہے ہیں تو کیسے دکھائی دیں گے، فلاں مجلس میں جائیں گے تو ہمارا لباس اچھا دکھنا چاہیے. اس کی فکر تو ہے اللہ سے ملاقات کے وقت ہم کیسے ہوں گے،
اس وقت ہم اللہ کے ہاں پیشی کے وقت میں ہمارا حال کیا ہوگا؟ اس وقت میں انسان کا اخلاق ہی تو اس کا لباس ہوگا، اس کا تقوی اس کا لباس ہوگا، تو اس کی فکر ان کو نہیں ہوتی ہے۔ وَيَلْبَسُونَ أَلْوَانَ الثِّيَابِ وَيَتَشَدَّقُونَ فِي الْكَلَامِ، اور منہ بھر بھر کے باتیں کرتے ہیں جس میں لوگوں کی عزتیں خراب کرتے ہیں۔ تشدق انسان کی عزت خراب کرنے کے لیے منہ بھر کے باتیں کرنا، دیکھا فلاں کی بیٹی کا کیا ہوا، فلاں کے بیوی اور شوہر میں کیا چل رہا ہے، اور فلاں کا دیکھا فلاں اس دن وہاں دکھائی دیا تھا، لوگوں کی عزتیں خراب کرنے کے لیے، یا براہ راست ان سے جو ہے دل آزاری کی باتیں کرتے ہیں، دل آزاری کی باتیں کرتے ہیں، دل توڑنے والی سخت کلامی لوگوں سے کرتے ہیں، جو دین کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے بلکہ اپنی ذاتی اغراض کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، اس کو ڈانٹنا ایک الگ چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈانٹا کرتے تھے، لیکن ان کا غصہ، ان کی زبان درازی اپنے نفس کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے دین کے لیے نہیں۔ اس کو ابن ابی الدنیا نے ذم الغیبہ میں اس کو ذکر کیا ہے، اور امام بیہقی نے اس کو ذم الغیبہ میں اس کو ذکر کیا ہے، اور امام البیہقی نے اس کو شعب الایمان میں ذکر کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 3705، اور حدیث حسن ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ برے لوگ ہیں جو لذتوں کے عادی ہوں، چاہے غذا کے اعتبار سے ہو یا لباس کے اعتبار سے، یا نفسانی لذتوں کے اعتبار سے عزتیں خراب کر کے مزہ لینا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے صحیح طریقہ کیا ہے۔ اللہ نے کہا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، یہ قاعدہ کلیہ ہے صحت اور دین دونوں کو جمع کرنے کے لیے۔ اللہ نے کہا کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، کھاؤ پیو، اللہ نے ہمارے لیے تو بنایا سب کچھ، تو کھاؤ پیو۔ وَلَا تُسْرِفُوا، لیکن حدیں پار مت کرو کھانے پینے میں، بلکہ سارے معاملات میں اللہ کی حدیں پار مت کرو۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اسراف کیا ہے؟ انسان معصیت میں خرچ کرے یا مطلوب حد کو پار کر جائے، جو انسان کے لیے تقوی کی حد ہے اسے پار کر دے۔ یہ آیت سورۃ الاعراف آیت نمبر 31، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ تو حکم دیا کھاؤ پیو، دیکھیے دو میں سے ایک میں خلل آئے گا تو صحت خراب ہوگی، یا تو آدمی کھاتا پیتا ہی نہیں ہے، تب کیا ہوگا؟ نہ کھانے کی وجہ سے نہ پینے کی وجہ سے اس کی صحت خراب ہو جائے گی، کمزور پڑ جائے گا۔ لیکن اب کیا ہے؟ کھاتا پیتا ہے لیکن بے تحاشا کھاتا پیتا ہے، تو ایسے آدمی کی بھی صحت خراب ہوتی ہے، اس کو کئی بیماریاں ہو جائیں گی۔ سب سے بڑی چیز، پہلی چیز کیا آئے گی؟ موٹاپا، اور موٹاپا خود ایک بیماری ہے۔ موٹاپا آنا آسان ہے، جانا بہت مشکل ہے۔ کسی بھی ڈاکٹر سے آپ پوچھیں گے سب سے مشکل چیز بیلی فیٹ کم کرنا ہے، پیٹ کو کم کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ پیٹ بڑھتا بہت آسانی سے ہے لیکن گھٹنے کے لیے بہت پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، تو پیٹ بڑھانے کے لیے جتنا خرچ کرنا پڑتا ہے اس سے زیادہ گھٹانے کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ تو اور یہ چیز انسان کی صحت پر ہی نہیں بلکہ بہت ساری چیزوں پر اثر ڈالتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے یہاں پر کیا کہا؟ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، لیکن حدیں پار مت کرو۔ تو ان دونوں کے درمیان ہم کو رہنا ہے، نہ ہم کو کھانا پینا چھوڑنا ہے کہ ہم کمزور پڑ جائیں، اور نہ ہمیں بے تحاشا کھانا پینا ہے کہ ہماری صحت اس اعتبار سے خراب ہو جائے کہ ہمارا جسم بغیر کسی یعنی تناسب کے بڑھنے لگے، اور پھر ہم لوگوں کے دلوں پر بھی اس کا برا اثر پڑے کہ ہم لذتوں کے عادی ہو جائیں۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ حدیں پار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور حدیں پار کرنا یہ ہے کہ ایک انسان روزہ توڑ کے بھی کھائے، ایک انسان حرام کھانے کھائے، ایک انسان یعنی حرام ذریعے سے کما کے کھائے یا حرام چیزیں کھائے، یہ ساری چیزیں اسراف میں آتی ہیں۔ یا اسی طرح سے انسان مثال کے طور پر کسی کی دعوت میں گیا اور کھانا لیا، اب لالچی دل کا ہے لیکن پیٹ کی حد اس کی نہیں ہے، پیٹ کی ایک حد ہے لیکن دل کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے۔ اب جا کے دیکھا کہ سارے کھانے اس کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، دل تو بڑا پاپی ہے، تو پھر اب کیا کرے گا؟ یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ اب پلیٹ میں اتنا بھر لیا جتنی پیٹ میں جگہ نہیں ہے، پلیٹ میں جگہ زیادہ ہے، پیٹ میں جگہ کم ہے۔ اب دل اتنا چاہ رہا کہ یہ سب کھا لوں میں،
اب اس کے بعد میں کھانے لگا تو پھر احساس ہوا اتنا نہیں کھا سکتا. اب کیا کیا؟ اس کو پھینک دیا, کیونکہ دوسرا کوئی کھا نہیں رہا اس کو. تو اب یہ جو پھینکا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ یہ اسراف ہے کہ ایک آدمی اتنا لے جتنا کھا نہیں سکتا ہے. آدمی کو اتنا لینا چاہیے جتنا وہ کھائے. کھانا ضائع کرنا یہ اسراف ہے, فضول خرچی ہے, اور فضول خرچی شیطان کی صفات میں سے ہے. اسراف شیطان کی صفات میں سے, لہٰذا یہ چیز بری ہے. تو یہ ساری چیزیں منع ہیں, اچھی چیز نہیں. کھانے پینے کا لالچی ہونا اچھی بات نہیں ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ تجشأ رجل عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال کف عنا جشاءک فإن اکثرهم شبعا فی الدنیا اطولهم جوعا یوم القیامہ. امام الترمذی اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے, اور صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 4491 پر شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے. کیا حدیث ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا, ڈکار لی زور سے. تجشأ رجل عند النبی, ڈکار لی. فقال کف عنا جشاءک, آپ نے کہا اپنی ڈکار کو ہم سے دور رکھو, اپنی ڈکار کو ہم سے دور رکھو. فإن اکثرهم شبعا فی الدنیا اطولهم جوعا یوم القیامہ, اس لیے کہ دنیا میں ہمیشہ اکثر بھر پیٹ رہنے والے آخرت میں بھوکے رہیں گے. جن لوگوں کو, جو لوگ دنیا میں ہمیشہ بھر پیٹ رہتے ہیں, خوب کھاتے ہیں, ڈکار کب آتی ہے؟ یا تو بیماری کی وجہ سے آتی ہے, یا پھر آدمی بھر پیٹ کھا لیتا ہے اس کے بعد خوب ڈکاریں لیتا ہے. تو یہ جو ڈکار ہے, کہا کہ بہت سے لوگ جو دنیا میں بھر پیٹ رہتے ہیں آخرت میں بھوکے رہیں گے. دنیا میں بھر پیٹ رہنے والے آخرت میں بھوکے رہیں گے. اطولهم جوعا, اور بعض روایتوں میں اکثرهم جوعا, کہ کثرت سے بھوک, ان کو بھوک ہی بھوک رہے گی. بھوکا رکھا جائے گا, بھوکا رکھا جائے گا, اس کے بعد زقوم ان کو دیا جائے گا, پیاسا رکھا جائے گا, اس کے بعد حمیم ان کو دیا جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بھر پیٹ کھانا یہ پسند نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا, اور آپ نے ڈکار کو پیٹ بھرے ہونے سے جوڑا. اسی لیے آپ نے کہا اپنی ڈکار کو ہم سے دور رکھو, دنیا میں بھر پیٹ رہنے والے آخرت میں بھوکے رہیں گے. اسی لیے علامہ مناوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَالنَّهْيُ عَنِ الْجُشَاءِ نَهْيٌ عَنْ سَبَبِهِ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈکار سے منع کیا, ڈکار لینا کسی کو ڈکار آ جائے اور بات ہے, لیکن ایک یعنی اتنا کھائے کہ ہمیشہ اس کی عادت ہو جائے ڈکاروں کی, اور لوگوں کے سامنے ڈکار لے, ان کے منہ پہ ڈکار لینے لگے, تو یہ اچھی بات نہیں ہے, یہ بہت بری بات ہے, یہ ادب کے بھی خلاف ہے. بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے کہ افطار میں خوب کھا لیتے ہیں, اتنا کھا لیتے ہیں کہ پیٹ اب مطلب رات کے کھانے کی بھی گنجائش نہیں ہے, لیکن پھر تراویح میں آتے ہیں اس کے بعد, اور تراویح میں آ کر پھر پوری رکعتوں میں جو ہے ڈکار لیتے رہتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ اتنا آدمی کھائے کہ اس کو کنٹرول نہیں ہو پائے اس سے, یہ مناسب نہیں ہے. تو کہا کہ یعنی ڈکار سے جو یہاں پر منع کیا گیا ہے اس کے سبب سے منع کیا گیا. ڈکار کیوں آتی ہے؟ پیٹ بھرا ہوگا تو یہاں منع پیٹ بھرا ہونا سے ہے, اس کا نتیجہ ڈکار ہے جو انسان کے بس میں نہیں ہے, لیکن زیادہ کھانا یا کم کھانا انسان کے بس میں ہے, اس سے منع کیا گیا, اس کا مکلف ہے یہ. وَهُوَ الشَّبْعُ وَهُوَ مَذْمُونٌ طِبًّا وَشَرْعًا, اور کہتے ہیں کہ سبب کیا ہے؟ پیٹ بھر کھانا, پیٹ بھر کھانا, اور کہتے ہیں کہ یہ طب میں بھی مذموم ہے اور شریعت میں بھی مذموم ہے. یعنی میڈیسن کے اعتبار سے, ہیلتھ کے اعتبار سے بھی یہ برا ہے, اور شریعت میں بھی یہ برا ہے کہ انسان بھر پیٹ ہونے کا عادی ہو. فیض القدیر میں یہ علامہ مناوی نے بات کہی ہے. اس تعلق سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَالشَّيْطَانُ أَعْظَمُ مَا يَتَحَكَّمُ مِنَ الْإِنسَانِ إِذَا مَلَأَ بَطَنَهُ مِنَ الطَّعَامِ, کہتے ہیں کہ شیطان انسان پر زیادہ قابو پا سکتا ہے اس وقت میں جب کھانے سے اس کا پیٹ بھرا ہو. شیطان کنٹرول کب کرتا ہے انسان پر؟ شیطان انسان پر قابو کیسے پاتا ہے؟ حاکم بن جاتا ہے اس کے اوپر. انسان گویا کہ شیطان کا غلام بن جاتا ہے,
جو وہ مشورے دیتا ہے پھر آدمی اسی راستے پر چلنے لگتا ہے. کب؟ جب انسان کا پیٹ کھانے سے بھرا ہو. اب بیسک نیڈز پوری ہو گئی, اب انٹرٹینمنٹ کا ٹائم ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی ایک آدمی جب اس کی بنیادی ضرورت پوری نہ ہو تو آدمی کی ساری فکر اسی میں لگی رہتی ہے, لیکن ایک آدمی کی جب بنیادی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں اس کے بعد لذتوں کی طلب, اس کے بعد اگلی سیڑھی لذتوں کی طلب ہوتی ہے. تو اب لذتوں کی بنیادی ضرورتوں میں تو شیطان اس کے کچھ نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ اللہ نے یہ مشروع کیا ہے اور آدمی کھا پی کے خوش ہو گیا. لیکن اب جب لذتوں کی طلب اس میں آتی ہے, اب شیطان کو موقع ملتا ہے کہ بھی ساری لذتیں اس کے سامنے رکھے, بلکہ حرام لذتیں بھی اس کے سامنے رکھے. وَلَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, میں زمین میں لذتیں یا برائیاں ان کے سامنے خوشنما بنا کے پیش کروں گا اور ان سب کے سب کو بھٹکا کے رکھوں گا. تو معلوم ہے کہ شیطان مزین کرتا ہے چیزوں کو. تو لذتیں ہیں جو انسان کے دل میں غفلت پیدا کرتی ہیں. علماء نے کہا, یہ بھی بات کہی ہے کہ لذتیں یا بھر پیٹ کھانا انسان کے اندر غفلت لاتا ہے, اور یہی وہ غفلت ہے جو انسان کو شیطان کے لیے ولنریبل بنا دیتی ہے. شیطان کا قبضہ قابو اس پر آسانی سے ہو جاتا ہے, کیونکہ شیطان غفلت میں انسان پر قابو پاتا ہے, ذکر کی حالت میں نہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ شیطان آدمی کے سینے پر بیٹھا رہتا ہے, اس کے دل پر بیٹھا رہتا ہے. جاثم علی قلب ابن آدم, کہ شیطان انسان کے دل پر بیٹھا رہتا ہے. جیسے ہی وہ غافل ہوتا ہے ویسے اس میں وسوسے ڈالنے لگتا ہے, اور جیسے ہی وہ ذکر کرتا ہے, اللہ کو یاد کرتا ہے, تو ویسے شیطان اس سے پیچھے ہو جاتا ہے. من شر الوسواس الخناس, یہ کیا ہے؟ خناس کس کو کہتے ہیں؟ آگے بڑھتا ہے پیچھے ہٹتا ہے, آگے بڑھتا ہے پیچھے ہٹتا ہے, اس طرح سے وسوسہ ڈالتا ہے. جیسی بندہ ذکر کرتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو یہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے. معلوم ہے کہ شیطان کا قابو بندے پر اس وقت چلتا ہے جب یہ ہر اعتبار سے سیر ہو. بدائع الفوائد میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 273 پر شیخ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے. کم کھانے کے فائدوں سے متعلق ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے وَأَمَّا مَنَافِعُهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْقَلْبِ وَصَلَاحِهِ, جہاں تک کہ آدمی کے دل کی اصلاح کا معاملہ ہے تو جو فوائد ہیں کم کھانے کے, کہتے ہیں فَإِنَّ قِلَّةَ الْغِذَاءِ تُوجِبُ رِقَّةَ الْقَلْبِ. اب دیکھیے کیا فائدے ہیں کم کھانے کے. زیادہ کھانے والوں کو یہ درس پسند نہیں آئے گا, لیکن وہ سوچیں گے کہ بھئی ایک منع تھوڑی اللہ نے جتنی بھی نعمتیں حلال کی ہیں تو یہ کیا منع کر رہے ہیں. منع نہیں ہے, عادی بننا برا ہے. انسان عادی بنے یہ بری بات ہے, اور لذتوں کا عادی بننا اچھی چیز نہیں ہے. فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَيْسُوا بِالْمُتَنَعِّمِينَ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کے نیک بندے نعمتوں کے عادی نہیں ہوتے ہیں. کہا کہ یہ ابن رجب کہتے ہیں کہ فَإِنَّ قِلَّةَ الْغِذَاءِ تُوجِبُ رِقَّةَ الْقَلْبِ, کم کھانا, کم غذا استعمال کرنا یہ آدمی کے دل میں رقت پیدا کرتا ہے, دل نرم رہتا ہے. پھر واعظ و نصیحت کا اثر آسانی سے ہوتا ہے. قرآن پڑھتا ہے دل پر, ہم سب شکایت کرتے ہیں اس بات کی, قرآن پڑھتا ہوں لیکن ہم دیکھتے ہیں تراویح میں لوگ رو رہے لیکن مجھ کو رونا نہیں آتا. دعا میرے بازو والا کر رہا رو رہا ہے لیکن مجھ کو حرم میں رہ کے بھی مجھ کو رونا نہیں آ رہا. واعظ و نصیحت میں سن رہا ہوں لیکن میرے دل میں مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نہیں ہے. کیوں ایسا ہو رہا مجھ کو؟ اس میں ایک سبب, بہت سارے اسباب اس کے ہیں. ایک سبب یہ بھی ہے کہ میں اتنا سیر ہوں کہ میرے اندر تکلیف کا جسمانی اعتبار سے کوئی اثر ہی نہیں ہے, ایک دم سیراب میں ہوں, تو میں کہاں سے میرے اندر وہ رقت پیدا ہوگی. تو کہتے ہیں کہ قلت الغذاء فإن قلت الغذاء توجب رقة القلب, کم غذا انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہے. وقوت الفہم, اور انسان کا فہم قوی ہو جاتا ہے, باتیں جلدی سمجھ میں آتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی بہت کھاتا ہے تو بوجھل ہو جاتا ہے, اور درسوں میں بھی بیٹھے رہتے ہیں اور دیوار کو ٹیک لگا کہ جو ہے آدمی اونگنے لگ جاتا ہے, بازو والا اس کو جگانے والا بنتا ہے. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ ایک دم آدمی کھا پی کے جا کے بیٹھا ہے درس کے اندر, تو ایسے ہی ہوگا. وانکسار النفس, اور کہتے ہیں کہ نفس اس سے ٹوٹ جاتا ہے. بھئی آپ سرکش گھوڑا ہے, آپ اس کو بھوکا رکھیں گے وہ مانتا ہے مالک کی, تو سرکشی ٹوٹ جاتی نفس کی. وضعف الہوى والغضب, کہتے ہیں کہ خواہشات بھی کمزور ہو جاتی ہیں.
اسی لیے روزے میں بہت ساری خرافات سوچتی نہیں ہیں. ہاں روزہ جب افطار کر لیتا ہے تو اب سب باتیں سب چیزیں رنگین دنیا دکھائی دینے لگتی ہیں. وضعف الحوا والغضب اور غصہ بھی انسان کا کمزور ہو جاتا ہے. وکثرت الغذاء توجب ضد ذلك اور کہتے ہیں کہ خوب کھانا اس کا الٹا اثر پیدا کرتا ہے. یعنی دل سخت ہو جاتا ہے, آدمی کے فہم کی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے, نفس انسان کا موٹا ہو جاتا ہے, یا اسی طرح سے اس کی خواہش اور اس کا غصہ اور بڑھ جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ انسان کے نفس پر اس کا اثر پڑتا ہے. جامع العلوم والحکم میں یہ ابن رجب نے کہا ہے, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 469. ابو سلیمان الدارانی کہتے ہیں, یہ بھی ابن رجب نے ذکر کیا ان کا قول, کہتے ان النفس اذا جاعت وعطشت صفى القلب ورق واذا شبعت ورويت عمي القلب. کہتے کہ جب انسان کا نفس بھوکا ہوتا ہے, پیاسا ہوتا ہے, یعنی انسان بھوکا پیاسا ہوتا ہے, صفى القلب ورق, انسان کے دل میں ایک قسم کی صفا پیدا ہو جاتی ہے, ایک دم شفاف دل ہو جاتا ہے, اس کے اوپر سے پردے دھول جو اس طرح کے غبار ہٹ جاتا ہے. ورقہ اور اس میں رقت پیدا ہوتی, نرمی پیدا ہوتی ہے. وَإِذَا شَبِعَتْ وَرُوِيَتْ جب وہ بالکل یعنی کھا پی کے ایک دم تر و تازہ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ عمی القلب دل اندھا ہو جاتا ہے. پچھلی قوموں کا حال آپ دیکھیے, کیوں انہوں نے نبیوں کی بات کا انکار کیا, کیوں بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. عام طور سے ایسے ہی لوگ ہوتے تھے جو سماج میں سرداری کے مقام پر تھے, دنیا میں کھا پی کے پہن اوڑھ کے ساری جائیداد زمین اور مال دولت میں وہ لوگ مگن تھے. جب دنیا کی چیزیں انسان کے پاس زیادہ ہوتی ہیں تو پھر حق کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہیں, الا ماشاء اللہ. تو یہاں پر معلوم یہ ہوا کہ نفس جو ہے اس میں صفا کیسے پیدا ہو, اس میں رقت کیسے دل میں انسان کے پیدا ہو, یہ کم کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے, بھوک کی وجہ سے ہوتا ہے. جب یہاں آگ لگتی, بعض علماء نے کہا جب پیٹ میں آگ لگتی ہے تو یہاں روشنی پیدا ہوتی ہے. جب آدمی کا پیٹ بھوکا ہوتا ہے تو علم کے لیے یہاں پر نور پیدا ہوتا ہے. جب آگ جلاتے ہیں تو روشنی ہوتی ہے نا, تو کہتے جب پیٹ میں آگ لگتی ہے بھوک کی تو پھر اس کے بعد یہاں پر روشنی پیدا ہوتی ہے اور علم آسان ہوتا ہے. سلف کو آپ دیکھیے, کھا پی کے علم حاصل کرتے تھے نہیں, بھوکے پیاسے علم حاصل کرتے تھے. لہٰذا ان کے علم میں وہ برکت تھی جو آج ہم کو دکھائی نہیں دیتی ہے. ہمارے پاس وہ اثرات علم کے نہیں ہیں, نہ فہم کے اعتبار سے اور نہ تعمیل کے اعتبار سے, لیکن ان کے پاس وہ چیز دکھائی دیتی تھی. آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہوگا, رمضان المبارک میں ایک آدمی کو ایک خالی پن محسوس ہوتا ہے نفسانیت سے, اور جو بھی انسان کے اوپر جو بوجھل پن ہوتا ہے لذتوں کی وجہ سے, جب روزہ ہوتا ہے تو ایک قسم کا لائٹ فیل کرتا ہے, وہ جو محسوس کرتا ہے وہ محسوس کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ جتنی بھی اس کی ضروریات اور جو اس کو زمین سے چمٹا کے رکھتی ہیں ان سے وہ آزاد ہو کر اوپر اٹھ جاتا ہے, اس میں ہلکا پن پیدا ہوتا ہے. وہ ایسی چیزوں کے لیے تیار ہوتا ہے جو روحانیت والی ہیں, جو اس کے قلب کو اللہ سے جوڑنے والی ہیں. تو یہ بھوک کا فائدہ ہے جو علماء نے ذکر کیا ہے. ابن جماع کہتے ہیں علم کے اعتبار سے, کہتے قال الشافعی رضی اللہ عنہ, انہوں نے اس طرح سے لکھا ہے ما شبعت منذ 16 سنہ. امام شافعی کا قول ذکر کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں نے 16 سال سے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. بعض اوقات سلف اپنی بات اس لیے بھی بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اس پر عمل کریں اور لوگوں کے لیے رغبت ہو. یہ دکھاوا نہیں ہوتا ہے بلکہ لوگوں کے لیے ترغیب کے لیے ہوتا ہے. وجعلنا للمتقین اماما, اسی معنی میں کہ لوگ ہم کو دیکھ کر عمل کریں, ہم اتنے نیک بن جائیں کہ ہمارا عمل دوسروں کے لیے اقتداء کے لائق ہو. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ امام شافعی نے کہا ما شبعت منذ 16 سنہ, میں نے 16 سال سے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. ابن جماع کہتے ہیں کہ وَسَبَبُ ذَلِكَ أَنَّ كَثْرَةَ الْأَكْلِ جَالِبَةٌ لِكَثْرَةِ الشُّرْبِ, کہتے ہیں زیادہ کھانا یہ آدمی کے لیے زیادہ پینے کا ذریعہ بنتا ہے, زیادہ کھائے گا تو پانی بھی زیادہ پیتا ہے. وَكَثْرَتُهُ جَالِبَةٌ لِلنَّوْمِ وَالْبَلَادَةِ, اور کہتے ہیں زیادہ پانی پینے سے آدمی کو نیند بھی زیادہ آتی ہے اور آدمی کا ذہن بھی بالکل دھندلا ہو جاتا ہے, بلید ہو جاتا ہے. وقصور الذہن وفتور الحواس وکسل الجسم, کہتے ہیں کہ آدمی کا ذہن انسان کا قاصر ہوتا ہے باتوں کے سمجھنے سے,
اور اسی طرح سے انسان کے حواس میں بھی فطور اور کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، سینسز اس کے کمزور ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح سے اس کا جسم بھی سست پڑ جاتا ہے۔ هذا ما فيه من الكراهية الشرعية والتعرض لخطر الاسقام البدنية، کہتے ہیں یہ تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس میں شرعی کراہت بھی ہے، دین میں اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے، اور اسی طرح سے جسم بیماریوں کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ تو تذکرۃ السامع والمتکلم میں یہ بات ابن جماع نے کہی ہے، طالب علم کے لیے جو آداب ہیں ان میں یہ باتیں آتی ہیں۔ تو صفحہ نمبر 37 پر انہوں نے یہ بات کہی۔ عبداللہ ابن شمیت کہتے ہیں کہ سمعت ابی اذا وصف اہل الدنیا یقول، جب میرے والد صاحب کے سامنے دنیا والوں کا ذکر ہوتا تھا تو کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے دائم البطنہ قلیل الفطنہ، طاس ہے یہ، انما ہمتہ بطنہ وفرجہ وجلدہ، یعنی کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کے سامنے جب تذکرہ تھا دنیا دار لوگ کون ہوتے ہیں تو وہ کہتے تھے دائم البطنہ، پیٹ ہی کی فکر کرنے والے ہر وقت، قلیل الفطنہ، کم عقل، کم سمجھدار دین کے معاملے میں، حکمت نہیں ملتی ان کو، انما ہمتہ بطنہ وفرجہ وجلدہ، دنیا دار لوگوں کی فکر کیا ہوتی ہے؟ ان کی فکر پیٹ، شرمگاہ اور اپنا حسن، اس کو سنوارنا، بس یہی ان کی فکر ہوتی ہے۔ یقول، کہتے ہیں متا، یعنی وہ کہتا ہے متا اصبح فآکل واشرب والہ والعب، دنیا دار آدمی کہتا ہے کب صبح ہوگی کہ میں پھر کھاؤں پیوں اور کھیل تماشوں میں مشغول ہو جاؤں، متا امسی فانام، اور کب شام ہوگی کہ میں سو جاؤں، جیفتم باللیل، رات میں مردار کی طرح پڑا رہتا ہے، بطال بالنہار، اور دنیا میں بیکار یوں ہی پڑا رہتا ہے۔ الزہد میں، کتاب الزہد میں امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے، امام احمد کی کتاب ہے الزہد، اس میں انہوں نے روایت نقل کی ہے۔ تو دنیا دار کون ہوتے ہیں؟ ان کو اپنے پیٹ کی، کھانے کی، پیٹ کی، شرمگاہ کی اور اپنی زینت، اپنی حسن کی فکر ہمیشہ رہتی ہے، انہیں اپنی سیرت کی، اپنے دین کی فکر نہیں ہوتی ہے، اور صبح ہوتی ہے تو پھر آج کیا کیا کھانا ہے، آج کیا کیا انٹرٹینمنٹ ہے، اسی کی فکر میں رہتے ہیں۔ شام ہوتی ہے تو بھائی سونا ہے، مجھ کو آرام کرنا ہے، بس آرام کی فکر ہوتی ہے، رات میں نہ عبادت کرتے ہیں نہ دن میں کوئی عمل کرتے ہیں، رات میں مردار کی طرح پڑے رہتے ہیں، نہ تہجد ہے، نہ عبادت ہے، نہ علم کا مشغلہ ہے، نہ دعا توبہ استغفار ہے، اور نہ دن میں کوئی، نہ دنیا کا عمل ہے نہ آخرت کا ہے، بس اسی طرح سے وقت برباد کرتے ہیں۔ تو یہ باتیں اس سلسلے میں اہل علم نے کہی ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، اور ایک اور حدیث آج ہم دیکھتے ہیں جو حدیث نمبر 10 ہے، جو توبہ و استغفار سے متعلق ہے۔ پچھلی حدیث میں ہم نے ایک بات سیکھی، وہ یہ کہ مومن کو کھانے پینے ہی کی فکر میں نہیں لگنا چاہیے، اور اپنی ضرورت کے بقدر کھانا چاہیے، کبھی کبھار کھا لیا پیٹ بھر کے ٹھیک ہے، لیکن ہمیشہ اس کا عادی نہیں بننا چاہیے، اس لیے کہ اس سے علمی زندگی پر بھی اثر پڑتا ہے، اسی طرح سے تقوی بھی اس کا مجروح ہوتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اور انسان جو لذتوں کا عادی ہے، شیطان آسانی سے اسے چوپائے کی طرح کہیں بھی لے جا سکتا ہے ہانک کے، لہٰذا انسان اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو لذتوں کا عادی نہ بنے۔ اب آئیے آگے ہم حدیث دیکھتے ہیں جو توبہ و استغفار سے متعلق ہے۔ حدیث نمبر 10، حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، اخرجہ الترمذی وابن ماجہ وسندہ قوی۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کی اولاد سب کی سب خطا کار ہے، ہاں ان میں سے سب سے بہتر خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیں، ان خطا کار لوگوں میں سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیں، جو کثرت سے توبہ کرنے والے ہوں۔ تواب کہتے ہیں بار بار خوب توبہ کرنے والا، تو ان میں بہتر لوگ وہ ہیں جو خوب توبہ کرنے والے ہوں۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے ابن ماجہ نے بھی، اور اس کی سند قوی ہے۔ شیخ البانی نے صحیح الجامع الصغیر میں
حدیث نمبر 4515 پر اس کو حسن کہا ہے۔ توبہ کیا ہے؟ ابن منظور کہتے ہیں التوبۃ الرجوع من الذنب، لسان العرب میں تا واو با کے باب میں کہتے ہیں کہ التوبۃ الرجوع من الذنب، توبہ گناہ سے واپس لوٹ آنے کو کہتے ہیں، گناہ چھوڑ کر واپس سیدھے راستے کی طرف لوٹ آنے کو توبہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں التوبۃ من الذنب الندم والاستغفار، دو باتیں توبہ کے لیے ضروری ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التوبۃ من الذنب الندم والاستغفار، گناہ سے توبہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں گناہ سے توبہ یہ ہے کہ انسان نادم ہو، اپنے کیے پر پچھتائے اور استغفار کرے، اللہ سے مغفرت طلب کرے۔ ندامت اور استغفار یہ توبہ کی اصل اور اس کے لیے بنیاد ہے۔ ندامت کس پر؟ جو ہو چکا اس پر شرمندگی ہونا، انسان کے شعور میں ہو کہ میں نے غلط کیا، اور یہ اگر اس کو ندامت ہوتی ہے تبھی یہ احساس اس کو ہوتا ہے، تبھی وہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگ سکتا ہے، اللہ سے معافی مانگ سکتا ہے کہ اللہ میں نے غلط کام کیا تو مجھے معاف کر دے، تو میری مغفرت کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، کیونکہ اس نے اللہ کا قانون توڑا، اس نے اللہ کا حکم توڑا۔ گناہ اصل میں کیا ہے؟ اللہ نے جو کرنے کے لیے کہا تھا وہ نہیں کیا، اللہ نے جو نہیں کرنے کے لیے کہا تھا وہ کیا۔ تو اصل بندہ اپنی بندگی کو یاد کرتا ہے کہ میں کسی کے حکم کے تابع تھا لیکن میں نے انحراف کیا، تو میں نے غلط کیا، اب اس کی بھرپائی کرنی پڑے گی، اپنے مالک سے معافی مانگنی پڑے گی۔ ایسی گناہ چھوڑ دیا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین سے مجھے معافی بھی مانگ لینا چاہیے۔ یہ دو چیزیں آدمی اگر کرتا ہے تو واقعی اس کی توبہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ استغفار بھی توبہ ہی کا حصہ ہے۔ امام البیہقی نے یہ روایت نقل کی ہے شعب الایمان میں، اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے الجامع الصغیر میں۔ امام النووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال اصحابنا وغیرہم، توبہ کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ ایک آدمی اگر توبہ کرتا ہے تو یہ نہیں کہ آدمی گال پر ہاتھ مار لے اس کی توبہ ہو گئی، نہیں، بلکہ توبہ کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ 3 شرطیں اس معاملے میں ہیں جو اس کے اور اللہ کے درمیان گناہ ہو، اور 4 شرطیں ہیں، یعنی چوتھی شرط ہے اگر معاملہ بندوں سے متعلق ہو۔ امام النووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال اصحابنا وغیرہم من العلماء، ہمارے اصحاب اور دیگر علماء نے یہ بات کہی ہے للتوبۃ 3 شروط، توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ کیا ہیں وہ؟ نمبر 1 ان یقلع عن المعصیہ، نمبر 1 وہ معصیت سے باہر نکل آئے۔ یہ نہیں کہ آدمی یعنی غیبت کر رہا ہے، جیسے خواتین میں بعض اوقات یا مردوں میں بھی ہوتا ہے، آج تو ایک ہی معاملہ ہو گیا سبھی کا کہ اللہ معاف کرے بولنا تو نہیں چاہیے، لیکن اس نے ایسا کام کیا ہے تو استغفار کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے گا، لیکن گناہ کر رہے ہیں۔ تو گناہ میں یا شراب پیتے آدمی جو ہے اللہ سے اللہ معاف کرے، میں پی تو رہا ہوں لیکن اللہ معاف کرے، گناہ سے باہر نکلے آدمی، پہلا کام یہ ہے۔ گناہ کر رہا ہے اور استغفار کر رہا ہے، کوئی مطلب نہیں اس کا۔ آدمی کو چاہیے کہ توبہ اگر کر رہا ہے، رجوع کس کو کہتے ہیں کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کے باہر نکلے وہاں سے۔ تو کہتے ہیں ان یقلع عن المعصیہ، نمبر 1۔ نمبر 2 وان یندم علی فعلها، نمبر 2 وہ اپنے کیے پر پچھتائے، اس کو ندامت ہو میں نے جو کیا وہ برا کیا۔ نمبر 3 وان یعزم عزما جازما الا يعود الى مثلها ابدا، نمبر 3 دل میں پختہ عزم کرے، پختہ ارادہ کرے کہ اس کے بعد واپس سے کبھی یہ گناہ میں نہیں کروں گا۔ یہ 3 کام اگر بندہ کرتا ہے تو یہ کام یہ اس کی توبہ ہوئی۔ ندامت، گناہ کو چھوڑنا، نادم ہونا، اور نمبر 3 اس کا یعنی عزم کرنا کہ میں آئندہ کبھی نہیں کروں گا۔ یعنی اس کو ہم یعنی کہہ سکتے ہیں کہ ماضی کے لیے ندامت، اور یعنی حال کے لیے انسان کا گناہ کو ترک کرنا، اور اسی طرح سے مستقبل کے لیے عزم کرنا کہ میں نہیں کروں گا۔ کہتے فَإِن كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ تَتَعَلَّقُ بِآدَمِيٍّ فَلَهَا شَرْطٌ رَابِعٌ،
اگر گناہ کا تعلق کسی آدمی سے ہو، کسی کا مال چھینا تھا، کسی پر ظلم کیا تھا، تو کہتے ہیں اس کے لیے ایک چوتھی شرط بھی ہے. کیا ہے؟ وَهُوَ رَدُّ الظُّلَامَةِ إِلَى صَاحِبِهَا أَوْ تَحْصِيلُ الْبَرَاءَةِ مِنْهُ. کہتے ہیں کہ جو ظلماً کوئی چیز کسی سے لی تھی وہ واپس اس کے حقدار کو لوٹا دے. کسی کا مال چھینا تھا، اس کو دینا پڑے گا، صرف سوری بول کے تو نہیں چلے گا، اس سے اس کا مال اس کو واپس لوٹائے. اور اگر مان لیجئے کسی پر ظلم کیا تھا تو اس سے معافی مانگ کے ایک آدمی اس سے معاف کرا لے. تو یہ جو ہے او تحصیل البراءۃ منہا، آدمی اس سے بری ہو جائے. تو امام النووی نے شرح مسلم میں یہ بات کہی ہے. امام النووی کہتے ہیں والتوبۃ اہم قواعد الاسلام وہی اول مقامات سالک طریق الاخرہ. کہتے ہیں کہ توبہ یہ اسلام کے اہم ترین قواعد میں سے ہے، بنیادی باتوں میں سے ہے. وہی اول مقامات سالک طریق الاخرہ. کہتے جو انسان آخرت والے راستے پر چلنے کے لیے ارادہ رکھتا ہے اس کے لیے سب سے پہلا مقام ہے، پہلی چیز ہے جو اس کو کرنی چاہیے. ایک آدمی کہے اب مجھے آخرت کی تیاری کرنا ہے، سب سے پہلا کام تو نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام تو نے کرنا ہے کہ جو پچھلا تیرا بقایا ہے اس کو کلیئر کر. جو گناہ تو نے کیے ہیں ان گناہوں کو، ان کے اوپر ندامت، اللہ سے استغفار، اور جو بھرپائی کرنی چاہیے وہ بھرپائی. اس کے بعد تو آگے بڑھ سکتا ہے. گناہوں کا بوجھ لے کر تو آخرت کے راستے پر جا رہا ہے، کیا مطلب ہے؟ صفائی کر اور پھر مسجد کو جا، پاکیزگی اختیار کر اور مسجد کو جا. تو اگر اللہ کی طرف تو بڑھ رہا ہے، اللہ سے ملاقات کا تو خواہش مند ہے، اچھے حال میں اللہ سے ملنا چاہتا ہے، حق والے راستے پر تو چلنا چاہتا ہے، کامیابی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، کامیابی کی منزل تک پہنچنا چاہتا ہے، تو پہلا کام تجھ کو یہ کرنا پڑے گا کہ جو کچھ تجھ سے گناہ ہوئے ہیں اس کے لیے معافی مانگ لے. اللہ تعالیٰ توبہ کو پسند کرتا ہے. اس حدیث میں آیا کہ وہ خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہیں. معلوم ہوا کہ یہاں پر گناہ گاروں کی بھی تحسین کی گئی. کن کی؟ جو توبہ کرنے والے ہوں. یہ نہیں کہ گناہ کرو اور توبہ کرو، نہیں، گناہ ہو جائے تو توبہ کر لینا، یہ ایسا انسان بہترین ہے. ورنہ گناہ کرنا منع ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ بھائی چلو اللہ کو پسند ہے ایسے لوگ جو توبہ کرنے والے، تو ہم گناہ ہی نہیں کریں گے تو توبہ کیسے کریں گے؟ تو پہلے گناہ کرو اور پھر توبہ کرو. ایسا آدمی جاہل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گناہ سے منع کیا ہے، لیکن اگر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کا حکم دیا ہے. یہ نہیں کہ آدمی توبہ کے لیے گناہ کرے. اللہ تعالیٰ فرماتا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار توبہ کرتے ہیں اور خوب پاک صاف رہتے ہیں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 222. اس میں بتایا گیا کہ انسان کو جہاں ظاہری طہارت کا اہتمام کرتا ہے متطہرین، وہیں اس کو باطنی طہارت کا بھی خیال کرنا چاہیے. اور باطنی گندگی کیسے صاف ہوتی ہے؟ دل پر لگنے والے گناہوں کے دھبے کیسے پاک ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں؟ توبہ کے ذریعے سے. جسم پر گندگی لگی، آپ پانی سے دھو کر غسل کر کے پاک ہو سکتے ہیں. یہ متطہرین ہیں. اللہ ان کو بھی پسند کرتا ہے جو جسمانی اعتبار سے پاک صاف رہیں، لیکن اصل پاکی جو ہے وہ اندر کی ہے. اسی لیے اللہ نے اس کو مقدم رکھا. ان اللہ یحب التوابین. اللہ خوب توبہ کرنے والوں کو اور خوب پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو معلوم ہوا کہ توبہ کرنا اللہ کو پسند ہے، کیونکہ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے. کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اللہ کا حق ادا کرنے میں کوتاہی ہونا اس سے واجبی ہے. کوئی انسان بالکل پختگی کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو اللہ کا حق مجھ پر ہے میں وہ پورا کا پورا ادا کر رہا ہوں. ہم سے ہر ایک سے کوتاہی ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ افرح بتوبۃ عبدہ من احدکم سقط علی بعیرہ وقد اضلہ فی ارض فلات. امام البخاری اور امام مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے اور الفاظ بخاری کے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کے توبہ سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ تم میں سے کوئی انسان اس کا اونٹ کسی ریگستان میں کھو جائے اور پھر واپس اسے مل جائے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے. اس سے زیادہ اللہ رب العالمین اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو اللہ سے دور چلا گیا تھا پھر واپس آ گیا، یعنی توبہ کر کے واپس آئے.
تو اس کا جو اونٹ جا کے واپس آیا تو اس سے اتنا خوش ہوتا ہے وہ ریگستان میں، کتنا خوش ہوگا، کوئی اور ذریعہ نہیں اس کا پہنچنے کا منزل تک، تو وہ کتنا خوش ہوگا. اس سے زیادہ، یہ تمثیل نہیں ہے، یہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے اللہ رب العالمین، اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. تو امام البخاری نے کتاب الدعوات میں اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 6309، اور صحیح مسلم میں کتاب التوبہ میں بھی حدیث موجود ہے. اللہ رب العالمین نے سارے اہل ایمان کو توبہ کا حکم دیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے کو گناہ گار سمجھے یا نہ سمجھے، توبہ اس پر واجب ہے. توبہ اللہ کی طرف پلٹنے کو کہتے ہیں، گناہ سے پلٹ کے اللہ کی طرف رجوع کرنا، نیکی کی طرف آنا. اسی طرح سے غفلت سے پلٹ کے اللہ کے ذکر کی طرف آنا، یہ بھی تو توبہ ہے. اللہ سے غافل ہونا بھی اچھی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ سے غافل ہونا، اللہ کو بھولنا، یہ انسان کے فسق کی شروعات ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ نے کیا کہا؟ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کے معاملے میں بھول میں ڈال دیا. اولئک هم الفاسقون، یہی تو فاسق لوگ ہیں، یہی تو فاسق لوگ ہیں. معلوم ہوا کہ فسق انجام ہے، اس کی ابتدا نسیان ہے. فسق جو ہے یہ انجام ہے، اس کی شروعات کس سے ہوتی ہے؟ اللہ کو بھولنا. جب مالک کو بھول جائے گا تو حکم ٹوٹیں گے، سرکشی آئے گی. جب محاسبے کا احساس نہیں رہے گا تو انسان کی سرکشی اس کی زندگی میں آئے گی. تو یہاں پر کہا کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے ایمان والو، تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو، پلٹ آؤ تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو. سورہ النور آیت نمبر 31. اس میں اللہ نے نہیں کہا کہ صرف گناہ گار لوگ توبہ کریں، بلکہ کیا کہا؟ اے ایمان والو، تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو، تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو. کیوں؟ تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو. معلوم ہے کہ اللہ سے توبہ کرنا کامیابی کا راستہ ہے. یہ فلاح نصیب ہوتی ہے ان لوگوں کو جو گناہ کے احساس میں ہمیشہ ڈوبے رہے، جو اللہ کے حق میں ہمیشہ اس کیفیت میں مبتلا رہے کہ ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، ہم سے کمی ہو رہی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی بھی اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان سے گناہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہیں ہمیشہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں. اس کو یاد رکھیں. ایک آدمی جہالت میں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ توبہ کرتا ہوں یا 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. دونوں طرح کی روایتیں ہیں. تو اب جب گناہ ہی نہیں تو توبہ کیوں کرتے تھے؟ توبہ اس لیے، استغفار اس لیے نہیں کرتے تھے کہ آپ سے نعوذ باللہ گناہ ہوتے تھے. توبہ و استغفار اس لیے کرتے تھے کہ ایک سچا مومن ہمیشہ اپنے آپ کو کوتاہ مانتا ہے. وہ کبھی اپنے آپ کو پرفیکٹ نہیں مانتا کہ میں اللہ کی عبادت کا حق ادا کر رہا ہوں. وہ ہمیشہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ بہت اونچا ہے اور میں بہت گھٹیا اور کمتر ہوں، میں نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا. یہ جو احساس جرم ہے، جرم زندگی میں نہیں ہے، انبیاء کی زندگی میں جرم نہیں ہے، لیکن احساس جرم ہوتا ہے ان کے کمال تقوی اور اللہ کی عبودیت کے کمال اور اللہ کی عظمت کے احساس کے نتیجے میں. اس کو یاد رکھیے، بہت اہم بات ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ نے فرمایا کہ تم سب کے سب اے ایمان والو اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اللہ سے توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو. بعض لوگ سمجھتے ہیں بہت زیادہ گناہ ہوئے تو اللہ توبہ قبول، اب تو بہت گناہ ہو گئے بھائی، ہم تو بہت پاپی لوگ ہیں، جب سے ہوش آیا تب سے گناہوں میں، اب بڑھاپے میں کیا توبہ کریں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے اگر بندہ سچے دل سے اللہ سے توبہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو اخطأتم حتی تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب علیکم. اگر تم نے اتنی خطائیں کی ہوں، اتنے گناہ کیے ہوں کہ تمہارے گناہ آسمان کی بلندی کو پہنچ جائے اور پھر تم اللہ سے توبہ کرو، پھر بھی اللہ تم کو معاف کرے گا. اگر تم نے اتنے گناہ کیے ہوں کہ ان کا جو ہے ڈھیر لگتے وہ ڈھیر گناہوں کا اتنا ڈھیر ہو گیا کہ اس کی اونچائی آسمان کو چھونے لگی. اگر اتنے بھی تم نے گناہ کیے ہیں، اگر تم سچے دل سے اللہ سے توبہ کرو، ثم تبتم لتاب علیکم، اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری توبہ قبول کرے گا. آپ نے یہ نہیں فرمایا انشاءاللہ توبہ قبول کرے گا. غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم نے توبہ کی نا تو انشاءاللہ اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا.
یہاں اللہ کی یعنی مشیت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معلق نہیں رکھا. کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے. یہ نہیں کہ چاہے گا تو قبول کرے گا، چاہے گا تو نہیں کرے گا. وہ تو گناہوں کے بارے میں کہا مغفرت جس کی چاہے گا بغیر توبہ کے ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ شرک کی مغفرت نہیں کرے گا. شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہو اللہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا. یعنی بغیر توبہ کے جو چلا گیا اللہ چاہے تو اس کو بھی معاف کر سکتا ہے، سب کو نہیں. لیکن یہاں اگر توبہ کیا ہے اور توبہ سچی ہے اللہ ضرور اس کو معاف کرے گا، ضرور اس کو. اس پہ مشیت کا ذکر نہیں کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 5235. اسی طرح سے ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اور امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. اللہ کے رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یحکی عن ربہ عز وجل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے عز وجل سے اس کو روایت کرتے ہیں. خود اللہ کے یہ حدیث قدسی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے رب العالمین سے اس بات کو نقل کرتے ہیں. کیا؟ قال اذنب عبد ذنبا. ایک بندے نے گناہ کیا. فقال اللہم اغفر لی ذنبی. اس نے کہا اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے. فقال تبارک و تعالی اذنب عبدی ذنبا. میرے بندے نے گناہ کیا. فعلم ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب. اور میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور گناہوں پہ پکڑتا بھی ہے، یعنی سزا بھی دیتا ہے، معاف بھی کرتا ہے. اس کو اختیار ہے کہ معاف کرے، سزا دے. تو میرے بندے نے گناہ کیا اور وہ یہ جانتا ہے، اس کو یقین ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ پر سزا بھی دیتا ہے اور معاف بھی کرتا ہے. بخاری کے الفاظ ہیں غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا. جب اس نے مجھ سے معافی مانگی، مغفرت چاہی، میں نے اس کی مغفرت کر دی. ثم عاد، پھر اس نے بندے نے دوبارہ گناہ کیا. ثم، بعض لوگ پوچھتے ہیں نا کہ بھئی توبہ کیا پھر گناہ ہوا تو کیا؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں بہت پیاری بات انہوں نے کہا کہ جب آدمی گناہ نہیں چھوڑتا ہے تو توبہ کیوں چھوڑے؟ اگر اس سے گناہ کے بعد گناہ کیا، توبہ کی، پھر گناہ کیا، اب کیا کرے؟ کہا کہ تو نے جب گناہ نہیں چھوڑا تو توبہ کیوں چھوڑی؟ توبہ کر یہاں تک کہ تیرا آخری حال ایسا ہو کہ گناہ آخری نہ ہو بلکہ توبہ آخری ہو. یہ سچی توبہ ہے. تو ایک انسان گناہ پر اس کا خاتمہ نہ ہو، توبہ پر خاتمہ ہو. کہا کہ ثم عاد فاذنب فقال ای ربی اغفر لی ذنبی. اس بندے نے پھر گناہ کیا، پھر کہا اے میرے رب میں نے گناہ کیا ہے تو میرے گناہ کو معاف کر دے. فقال تبارک و تعالی عبدی اذنب ذنبا. میرے بندے نے پھر گناہ کیا. فعلم ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب. اور وہ اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں پر مغفرت کرتا ہے اور گناہوں کی مغفرت کرتا ہے اور گناہوں پر پکڑ بھی کرتا ہے، مواخذہ بھی کرتا ہے. بخاری کے الفاظ ہیں غفرت لعبدی، میں نے پھر اپنے بندے کی مغفرت کر دی. ثم عاد فاذنب فقال ای ربی اغفر لی ذنبی. پھر اس بندے نے گناہ کیا، پھر اللہ سے مغفرت طلب کی. کہا ہے میرے رب میں نے گناہ کیا، مجھے معاف کر دے، میری مغفرت کر دے، میرے گناہ کو معاف کر دے. فقال تبارک و تعالی اذنب عبدی ذنبا فعلم ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب. میرے بندے نے گناہ کیا لیکن اس بات کا اسے پختہ یقین ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہوں پر اس کی مغفرت بھی کرتا ہے اور اسے سزا بھی دے سکتا ہے. بخاری کے الفاظ ہیں غفرت لعبدی، میں نے اب بھی اپنے بندے کی مغفرت کر دی. 3 مرتبہ آپ نے ایسا کہا، غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی. اعمل ما شئت فقد غفرت لک. جو چاہے عمل کر بس میں نے تیری مغفرت کر دی. یعنی اب پچھلے گناہوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ معاف کر دیا میں نے. اب پھر تو نیک عمل کرتا رہے، پھر عمل کرتا رہے. جب تک تو معافی مانگتا رہے گا تو اس سے گناہ ہوتے رہیں، میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا. کہا اعمل ما شئت فقد غفرت لک. یہ مراد نہیں کہ جو گناہ کرنا ہے کر، نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ جو عمل کرنا ہے کر، جب تک تو مغفرت چاہتا رہے گا میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا. تو اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب التوحید میں حدیث نمبر 7507 پر اور اسی طرح سے امام مسلم نے کتاب التوبہ میں روایت کیا ہے
اور الفاظ مسلم کے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے گویا کہ ایسا شخص ہو جس کا کوئی گناہ ہی نہیں تھا۔ یعنی ایک انسان جب سچی توبہ کرتا ہے تو گناہ کے اثرات اس پر سے محو کر دیے جاتے ہیں، اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا نہیں تھا۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کوئی دھبے اس پر باقی رکھتا ہے، کوئی داغ اس کے نامہ اعمال میں باقی رکھتا ہے، بلکہ جب توبہ سچی ہوتی ہے تو سچی توبہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کا قلب اور اس کا نامہ اعمال دونوں پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا انسان کو کثرت سے اللہ سے توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ امام الطبرانی نے اس کو روایت کیا ہے المعجم الکبیر میں، اور صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 6803 پر شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ آخری بات کہہ کے میں اس حدیث کے شرح کو ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غور کیجئے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، لیکن اس کے باوجود ایک بندہ اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار نہ کرے، تو اس سے بڑھ کے بدقسمت اور کون ہو سکتا ہے؟ گناہگار اتنا بدقسمت نہیں جتنا توبہ چھوڑنے والا بدقسمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان قال وعزتک یا رب لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادہم۔ شیطان اللہ کی قسم کھاتا ہے، کتنے بدقسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ کی بجائے کسی اور کی قسم کھاتے ہیں۔ کہا کہ وعزتک یا رب، شیطان کہہ رہا ہے اللہ سے، شیطان نے کہا وعزتک یا رب، اے رب، شیطان بھی اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، وعزتک یا رب، اے رب تیری عزت کی قسم، تیری عزت کی قسم، لا ابرح اغوی عبادک، میں مسلسل تیرے بندوں کو بھٹکانے کی کوشش کرتا رہوں گا، میں مسلسل تیرے بندوں کو بھٹکاتا رہوں گا، ما دامت ارواحهم فی اجسادہم، جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں باقی رہیں، جب تک روح جسم سے جدا نہیں ہوتی تب تک کے پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ اب وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پار ہو گئے ہیں اور اب یعنی واصل باللہ اور باقی باللہ فانی فی اللہ، اس طرح کی باتیں جو کرتے ہیں، کیا ہے یہ؟ شیطان ہر ایک کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ کہا کہ ما دامت ارواحهم فی اجسادہم، جب تک ان کی روح ان کے جسم میں باقی ہے میں انہیں بھٹکانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ آدمی کو کبھی بھی اپنے دین کے بارے میں یعنی بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شیطان تھا وہ مسلمان ہو گیا، ظاہر بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی دعوت کا اثر اس پر بھی ہوا ہے۔ فقال رب، اب شیطان جب اللہ سے یوں کہتا ہے تو اللہ نے شیطان سے کیا کہا؟ فقال رب وعزتی وجلالی، شیطان نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی، اللہ نے بھی اپنی عزت کی اور جلال کی قسم کھائی، میری عزت اور میرے جلال کی قسم، لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، میں بھی ان کی مغفرت کرتا رہوں گا جب تک کہ وہ گناہ کے بعد مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں۔ تو بھٹکائے گا نا، جب مجھ سے معافی مانگے معاف کر دوں گا ان کو۔ معلوم یہ ہوا کہ شیطان اپنی کوشش کر رہا ہے، وہ انسان سے گناہ کرواتا ہے، اس سے ایسے کام کرواتا ہے جن سے اللہ نے منع کیا ہے، وہ اللہ کے فرائض میں کوتاہی کرواتا ہے، محرمات کا ارتکاب کرواتا ہے۔ لیکن گناہ ہونے کے بعد انسان کیا کرے؟ باغی بنے اللہ کے دین کا۔ بہت سے لوگوں کا حال ہی ہوتا ہے کہ جب گناہ کرتے ہیں اور کوئی نصیحت کرتا ہے تو ضد میں آ جاتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ وہ اپنے گناہ کا اعتراف کرے اور اللہ سے معافی مانگے۔ یہ معافی مانگنا، یہ مغفرت طلب کرنا اسے اس گناہ سے پاک کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے قسم کھا کے کہا لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، میں بھی اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب تک وہ مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے، مغفرت طلب کرتے رہیں گے، میں بھی ان کی مغفرت کرتا رہوں گا۔ معلوم ہوا کہ جب تک کہ انسان آخری وقت تک ہو، جب تک کہ موت کے فرشتے نہیں دیکھ لیتا، جب تک کہ غر اس کا معاملہ نہ ہو جائے، روح جسم کا معاملہ ایسا نہ ہو جائے، تب تک کہ اس کی مغفرت ممکن ہے۔ جب تک کہ عذاب کے فرشتے نہ دیکھ لے، جب تک کہ اس کی روح
یعنی ایک دم نکلنے کو نہ ہو، فرشتے موت کے نہ دیکھ لے، تب تک کہ اس کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو یعلا، حاکم نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 1650 پر شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو، چاہے ہم کتنے ہی نیک کیوں نہ ہوں یا اپنے آپ کو کتنا ہی نیک کیوں نہ سمجھتے ہوں، ہم واقعی اللہ کی میزان میں کوتاہی کرنے والے ہیں۔ یہ احساس ہونا خود اپنی ذات میں ایک نیکی ہے اور تقویٰ کا حصہ ہے، اور انبیاء کا شعار ہے کہ انبیاء ہمیشہ اپنے آپ کو یعنی کوتاہی کرنے والے سمجھتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ابن حجر نے اور بعض علماء نے، ابن ملقن وغیرہ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جاتے تو آپ باہر نکل کے غفرانک کہتے، غفرانک۔ کیوں؟ علماء نے کہا کہ آپ اتنی دیر بھی اللہ کے ذکر سے رکے رہنے کو اپنی کوتاہی سمجھتے تھے، کیونکہ آپ کا معمول تھا ہر وقت آپ اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو یہ جو چیز ہے، انسان کو ہمیشہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنا چاہیے، گناہگار سمجھنا چاہیے، اور جو کر رہا ہے اس میں بھی کوتاہ سمجھنا چاہیے، اور اللہ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے کہا کہ ابن آدم سب کے سب خطا کار ہیں، اور ان میں بہتر خطا کار وہ ہے جو اللہ سے خوب خوب توبہ کرنے والے ہوں۔ ایک بار توبہ کر کے بھول گیا، اگلے رمضان میں توبہ کریں گے؟ نہیں، آدمی ہر حال میں ہر وقت اللہ سے توبہ کرتا رہے، استغفار کرتا رہے۔ جو جتنا استغفار کرے گا اس کا دل اتنا پاک صاف ہوگا، علم کے لیے، فہم کے لیے اتنا اس کا دل شفاف ہوگا۔ اسی لیے بہت سارے سلف کثرت استغفار کرتے تھے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے مشہور ہے کہ کثرت استغفار وہ کرتے تھے، علم کی کثرت کے لیے، علم کی واقعی اس کی برکت کے لیے انسان کو یہ بھی کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ مزید باتیں، ایک حدیث اس باب میں رہ گئی ہے، اور اس کے آگے پھر ہم انشاءاللہ اگلے درس میں شروع کریں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔